اس وقت پاکستان افراتفری کا شکار ہے۔ اس افراتفری میں معاشی افراتفری بھی ہے، اس میں سیاسی افراتفری بھی ہے۔ پچھلے 20 سال سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈرپ پر چل رہی ہے، یعنی کہ ایک ڈرپ اکانومی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سیلف انفلکٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں شاید۔ بہت سارے سالوں سے بہت بری پالیسیز ہم اپنا رہے ہیں، اس کا یہ آج کلمنیشن ہے۔ اور انفارچونیٹلی حالات اس نہج سے واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کو اس وقت سیاسی گہما گہمی اور شدید مہنگائی کا سامنا ہے۔ اس سے قبل ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا، جس سے پاکستان کی معاشی صورتحال اور موجودہ ترجیحات پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ ایسے میں بی بی سی نے چند ماہرین سے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا، ان مسائل کا حل کیا ہے، اور کیا پاکستان ان مسائل سے کبھی نکل سکے گا؟ کچھ لوگ یہ خام خیالی میں ہیں کہ 5 سال میں پاکستان کا قرض ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سال اگر آپ نے 20 ارب دینے ہیں تو آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ نے کہیں اور سے قرض لے کر دینے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ اتنے سالوں میں کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی اور ملک کو قرض دے رہے تھے، کسی ایک ادارے سے قرض لے کر، ورلڈ بینک سے مثال کے طور پر قرض لے کر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اتار رہے تھے۔ ہر سال پاکستان تقریباً اپنے 75 سالوں میں 3 یا 4 سال چھوڑ کے ہر سال ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارنر سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں، ان کو کم بیچتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے کہیں سے قرض لے کر فارنرز کو دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ڈالر نہیں ہے۔ ٹیکسز نہیں جمع کرنا دوسری وجہ ہے، امپورٹس آپ کے زیادہ ہیں، ایکسپورٹس آپ کے کم ہیں، اس میں بیلنس آف پیمنٹس میں پرابلم آ جاتی ہے، جس سے مراد میرا کہ ایک مالیاتی ادویات پر چل رہی ہے، اور جس سے مریض کو آرام تو ضرور تھوڑی عرصے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ پاکستان یہاں پر اس ملک کی اشرافیہ کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پہنچا۔ اس ملک میں ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز رہیں، ان کا ایک لمبے عرصے تک اقتدار رہا، پھر انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز رہیں، اور پھر ہم نے ہائیبریڈ کا ایک نظام دیکھا جو ابھی ریسنٹلی جس کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ تو ان 75 سالوں میں ہم نے اس ملک کے اندر تجربات پر تجربات کیے۔ سب اس حالات کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، ان کے ذمے جو الزام آتا ہے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک میں ریفارمز نہیں ہوئی، اس ملک کی بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوئی، ریاست کا نظام ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، اپنے مرضی کے حکمران لیتے آئے پسند ناپسند کی بنیاد پر، اور اس سے ایک بحران پیدا ہوتا گیا، اور اس بحران نے اکنامک کرائسس کو جنم دیا۔ جوڈیشری ذمہ دار ہے کہ وہ اس ملک میں انصاف نہیں دے سکی لوگوں کو۔ اگر آج بھی آپ کوئی کیس دیوانی یا سول کیس فائل کریں تو اس میں دہائیاں لگ جاتی ہیں انصاف ملنے میں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ پچھلے 20 سال سے، جیسے میں کہہ رہی ہوں، کہ کسی بھی پارٹی نے یا کسی بھی اکانومسٹ نے حل تو نہیں نکالا اس کے لیے، اور کوئی کرٹیکل میس نہیں بنی تھی، ڈسکشن نہیں بنی، اس کے اوپر نیریٹو نہیں نکلا، سولوشنز نہیں نکلے۔ سیاستدان ہوئے، ملٹری ہوئی، جوڈیشری ہوئی، بیوروکریسی ہوئی، دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہوئے، مولوی صاحبان ہوئے، جو کہ مثال کے طور پہ پاپولیشن پلاننگ کو ہم نے کنٹروورسل بنا دیا ہے پاکستان میں، میڈیا ہوا، ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ مطلب اگر آپ 3 روپے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو میڈیا وہاں سے چلانا پڑتا ہے، پیٹرول بم مار دیا۔ بھائی، ہم نے 3 روپے جو مہنگا کیا ہے وہ حکومت کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اپنے گھر تو نہیں لے کے جا رہے۔ اجتماعی پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ ایک فرد جو ہے، ایک ماہر جو ہے، وہ آ کے نہیں حل کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت، تو آپ کو ایک کنسنسس بنانا ہوگا اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ ایک پارٹی کا بھی کام یہ نہیں ہے، اینڈ کوئی نہ صرف ذمہ دار لیکن اس قابل تو ہوں کوئی اکانومسٹ ہمارے، جو کہ بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے اکراس پارٹیز نان پارٹیزن طریقے سے اس چیز کا حل نکالیں، اور وہ ہر صوبے سے ریپرزینٹیو ہوں، ان کی نمائندگی ہو، اور ہر طبقے سے ان کی نمائندگی ہو، تاکہ لوگوں کے جو خواہشات بھی ہیں اور جو آئیڈیاز بھی ہیں، ینگ اینڈ اولڈ، وہ مل جل کے ایک ایمرجنسی اکنامک پالیسی نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی IMF کہہ رہا ہے اس وقت آپ نے وہ ماننا ہے۔
IMF اب ٹیبل پہ آ جائے گا تو تھوڑی سی چیزیں آپ بھی بنوا سکتے ہیں IMF سے. گیس مہنگی کر لیں, بجلی تھوڑی سی مہنگی ہوگی, بجلی میں تھوڑی امپروومنٹ لے آئیں, ڈالر کو چھوڑ دیں, ڈیفالٹ رسک کم ہوگا تو پھر خود بخود ڈالر نیچے آئے گا. کوشش کریں کہ جیسے میں نے کوشش کی تھی کہ دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تھا, مجھے نہیں لگانے دیا تھا. اگر 22 لاکھ پاکستانی دکانداروں میں سے صرف 30,000 انکم ٹیکس بھرتا ہے تو تھوڑا سا زیادتی ہے. اور یہی کہ مطلب جن سے ٹیکس دے رہے ہیں ان سے تو آپ لے ہی رہے ہیں, لیکن دوسروں سے بھی لیں, تھوڑا سا وائڈن کریں. سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, جواب در پھر اس کا بھی گالی آتا ہے, اور سیاست ایک بالکل ایک بڑی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے اس ملک میں, وہ ٹھیک کرنی ہوگی. اور اس کے بعد ہمیں اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنے کے لیے لوگوں کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا. اگر آج ہمیں IMF سے قسط مل جاتی ہے تو 6 مہینے بعد کیا ہوگا, سال بعد کیا ہوگا, ہم پھر اسی مقام پر کھڑے ہوں گے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ شاید ماضی میں میرے سے پہلے بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز ہر دہائی میں کرتے آئے ہیں پاکستان کے قیام سے, لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم ہر دہائی میں ایک ایسی ہم اگزامپل ایک اپنی تاریخ میں ایڈ کرتے چلے گئے کہ جس سے آج کے دن تک شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے قائد کی بہن کو غدار قرار دے دیا, سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا, پولیٹیکل لیڈرز کو مارشل لاز لگ گئے, پولیٹیکل لیڈرز کو ایگزائلوں میں بھیج دیا, جوڈیشری آج جو چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں جس طرح ماضی میں استعمال ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں, اسی طرح آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئی. اب تو بہت چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں, تو ہم نے کسی دور میں بھی سبق نہیں سیکھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو اگر ہم ماضی سے کچھ سبق سیکھ سکے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشنل میموری ہے ہماری, تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل حل تو نکل سکتا ہے. کتنا وہ سسٹینیبل ہوگا وہ پھر آپ کی لانگ ٹرم اس پہ پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عارضی طور پہ, جیسے میں کہہ رہی ہوں شروع میں, ڈرپ سے نہیں ہم کام چلا سکتے. کام تو چل جائے گا تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن اب جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کی ڈیموگرافکس بڑھ گئی ہیں, امپلائمنٹ کی ضروریات بڑھ گئی ہیں, شعور بڑھ گیا ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو این اکنامک پالیسی جو لانگ ٹرم اور ہو اور رسپانسو ہو. زراعت میں اگر تبدیلی لے کے آنی ہے تو ایک پراپر ویژن ایسا بنائے جن کا لانگ ٹرم اس میں ویژن بھی ہو. یہ عارضی اقدامات بالکل ایمرجنسی میں کام آئیں گے, لانگ ٹرم نہیں ہوگا.